بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وخاتم المعصومین ورؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین کا شان نزول اور وجہ تسمیع اور مختصر خلاصہ۔ یہ سورہ یاسین جو کہ 83 آیہ 83 آیات پر مشتمل ہے وہ 5 رکوعات اور اس کے 5 رکوع ہیں۔ اس سورۃ مبارکہ کا نام سورہ یاسین اس لیے بھی ہے کہ اس کی ابتدا یاسین کے لفظ سے ماخوذ ہے۔ میں ابھی بتاؤں گا کہ یاسین کو یہاں کیوں یاسین کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور اس کا دوسرا نام المعمہ، جس کے معنی بہتری کی طرف اشارہ ہے کہ دین دنیا آخرت کی بہتری کے متعلق اس میں اصول بتائے گئے ہیں۔ مفسرین کرام میں خصوصاً امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر بیضاوی میں اس کے بہت سے نام گنوائے ہیں، جن میں تیسرا نام واقعہ بھی ہے کہ یہ برائی سے دور کرنے والی ہے، مصیبت سے، تکلیف سے، تنگی سے اور ضیق نفس، دل کی تنگی کو بھی یہ صورت پڑھنے والے کو دل کی تنگی سے بھی اسے معمون کر دیتی ہے، بشرطے کہ انما الاعمال بالنیات۔ جب بھی کوئی شخص کسی بھی اللہ کی کلام یا مسنون عمل حضور کے بتائے ہوئے کو پڑھتا ہے تو اس میں نیت کا کرنا شرط ہے۔ جو آپ نیت کرتے جائیں گے اسی کی تاثیر اس صورت کے پڑھنے والے کو ملتی جائے گی۔ اس طرح اس کا نام سورہ قاضیہ بھی ہے کہ یہ قضاء حاجات، انسانی حاجات کی تکمیل کے لیے بھی ہے۔ اور یہ سب جو نام گنوائے ہیں تفسیر بیضاوی میں، امام بیضاوی نے اسے تفصیل سے لکھا ہے۔ یہ سورہ جو ہے ایسی اس کے نام یعنی بتائے گئے ہیں جیسا کہ پورے قرآن مجید میں سورۃ فاتحہ کے بہت سے نام ہیں جو رسول اللہ کی احادیث سے، اور اسے بھی امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف نام دے کے بتائے ہیں۔ بیان ہی یہ قرآن پاک کی یہ ایک ایسی دوسری صورت ہے جس کے بہت سے نام ہیں۔ یہ سورہ جو ہے مکی دور کے درمیان میں جب سورہ جن نازل ہوئی تھی اس کے بعد نازل ہوئی، اور دیگر مکی صورتوں کی طرح، کیونکہ مکی صورتوں میں یہ ایک اسلوب ہے اللہ تعالیٰ کی کلام کا جو اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے، کیونکہ جب تک آپ مکہ میں رہے تو جو بھی احکام نازل ہوتے تھے ہجرت سے پہلے تو ان میں احکام بنیادی طور پر 4 ہوا کرتے تھے: عقائد، اور اسی طرح قرآن کی حقانیت، رسالت یعنی ختم نبوت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق، اور نمبر 4 آخرت۔ معاملات اور احکام کے اعتبار سے پھر مدنی صورتیں ہیں۔ اسی طرح یہ بھی مکی صورت ہے، اس لیے ان میں بنیادی طور پر یہ 4 احکام ہیں یا 4 عقائد ہیں، یہ 4 اصول ہیں دین کے جو بتائے گئے ہیں۔ اس کی صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو قرآن کی حقانیت کو اور صداقت کو پیش کیا، اور پھر ساتھ رسالت کا بھی بیان اس میں پیش کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورت کو سورہ یاسین اس لیے بھی کہتے ہیں کہ یاسین لقب میرے محبوب سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یا سے خطاب ہے اور سین آپ کا لقب ہے۔ اور اسی طرح اس میں توحید باری عز و جل کا بڑے کمال کے ساتھ اس صورت میں ذکر کیا گیا ہے، اور بڑے اعلیٰ طریقے سے مشرکین کا رد کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ
ذات میں، صفات میں، عبادات میں اور تصرفات، طاقت و قوت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بڑے ہی دلائل کے ساتھ، براہین عقلیہ کے ساتھ بھی اور پچھلے واقعات نقلیہ کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ باور کرایا ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں اور کار ساز ذات صرف ایک اللہ کی ہے۔ بہرحال اس لیے کہ مخلوقات جتنی بھی ہیں، چاہے انسان ہیں، ملائکہ ہیں، جنات ہیں، شمس و قمر ہیں، دریا ہیں، پہاڑ ہیں، ندی نالے ہیں، ستارے ہیں، سیارے ہیں، حیوانات ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، درند ہیں، یہ سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور عالم کل یا علیم کل، محیط علم محیط صرف ایک اللہ کے پاس ہے، اور عالم الغیب بھی صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس کو بھی بڑے اچھے طریقے سے اس صورت کے اندر بڑے اچھے دلائل کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ اسی طرح پھر اس صورت کی جو فضیلت ہے، احادیث میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کہ ان لکل شیء قلب، ان لکل شیء قلب وقلب القرآن یاسین، وقلب القرآن یاسین، کہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نقل کیا ہے کہ بے شک ہر شے کا، ہر چیز کا یا ہر کسی وجود کے اندر کوئی نہ کوئی اس کا ایک دل ہوتا ہے۔ ان لکل شیء کہا گیا ہے، حتیٰ کہ ایتھر بھی ہے تو اس کے اندر بھی دل ہے، جہاں اس کی روح اس کو حرکت کرنے پر اڑاتی ہے، مجبور کرتی ہے۔ ایتھر کیا ہے؟ ایک وینٹیلیشن میں اڑتا ہوا ایک خاک کا ذرہ، جو وہ بھی روشنی میں نظر آتا ہے، ایسے نظر بھی نہیں آتا، جس کو ہم وائرس بھی کہہ سکتے ہیں، جو خوردبین کے بغیر نظر بھی نہیں آ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر شے کا ایک دل ہے، وقلب القرآن یاسین، اور اسی طرح قرآن کا بھی دل جو ہے وہ یاسین ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح دوسری حدیث جو ہے وہ بھی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ انسانی قلب کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر کا یہ فرمان ہے کہ جسم کا ایک ایسا عضو ہے، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ دل، یعنی اگر وہ عضو، وہ لوتھڑا، وہ ٹکڑا جسم کا اگر وہ درست ہو تو سارا جسم درست رہتا ہے، درست کام کرتا ہے، درست سوچتا ہے، درست حرکت کرتا ہے، درست اپنے فیصلے کرتا ہے۔ وَإِذَا فَسُدَتْ فَسُدَ الْجَسَدُ كُلُّ، اور اگر وہ عضو، وہ لوتھڑا، وہ ٹکڑا گوشت کا اگر وہ بگڑ جائے، غیر صالح ہو جائے، اس کے اندر فالٹ آ جائے یا اس کے اندر کچھ تکلیف آ جائے، اللہ اکبر، تو فاسد الجسد کلو، تو سارے جسم کو فاسد کر دیتا ہے۔ ایک ہی دل ہے کہ جس سے آپ، الا وہی القلب، حضور نے فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، وہ قلب دو نقطے قاف کے ساتھ، وہ دل ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے، اگر وہ درست رہے تو پورا جسم درست رہتا ہے، آنکھ بھی، ناک بھی، کان بھی، زبان بھی، ہاتھ بھی، جوارے بھی، نیتیں بھی، اعمال بھی، اخلاق بھی، اور انسان کے ارادے بھی، اور انسان کے منصوبے بھی، اور فیصلے بھی، اور نتیجے بھی۔ اور اگر وہ فاسد ہو جائے تو پورا جسم اس کے فساد کی وجہ سے، اگر وہ رنجیدہ ہے تو پورا جسم رنج کھاتا ہے، کس چیز کو دیکھنے کو دل نہیں کہتا، کھانے کو دل نہیں کہتا۔ کیوں؟ کھانا زبان منہ سے ہے کہ دل سے؟ کھانے کو دل نہیں کہتا، دیکھنے کو دل نہیں کہتا، سونے کو دل نہیں کہتا۔ تو جب یہاں تم یہ کہتے ہو دنیا کے معاملات میں کہ دل پریشان ہے، دل کھانے کو نہیں کرتا، کھانا دل سے ہے یا منہ سے ہے؟ سونگنا ناک سے ہے یا دل سے ہے؟ سننا کان سے ہے یا دل سے ہے؟ ہاتھ کا ہلانا، پاؤں کو چلنا وغیرہ،
وہ ہاتھ کے عضو سے ہے یا دل سے ہے؟ نہیں، کیونکہ دل بادشاہ ہے. دل کو اللہ نے قلب المؤمن عرش اللہ کہا کہ دل جو ہے یہ اللہ کا عرش ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے، قلب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ انقلاب میں رہتا ہے، پلٹتا رہتا ہے. انقلاب کے معنی بھی کہ ایک حالت سے دوسری حالت میں پلٹ جانا، اس لیے وہاں وہ کہتے ہیں وہاں انقلاب آ گیا ہے. تو اس لیے انسان کا دل قلب اس لیے کہلاتا ہے 2 نقطے قاف کے ساتھ، ورنہ قاف کشش کے ساتھ اس کا معنی کتا ہو جاتا ہے، ڈوگی. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ القلب الانسانی بین اصبع الرحمن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ جو قلب ہے اللہ اکبر، یہ اللہ کی انگلیوں کے درمیان اصبع الرحمن، رحمان کی انگلی میں گھومتا رہتا ہے. اللہ جس کو جیسے چاہتا ہے وہ اسی طرف مڑ جاتا ہے. اس لیے دل کو پاک رکھنا، اور دل کو پاک رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر کا ذکر کیا ہے، اور ذکر میں سب سے افضل ذکر قرآن ہے. تو بہرحال یہ بات بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے، اس میں ہم یہاں پر ہی اس کو ہم ٹھہراتے ہیں، ورنہ تو بہت سے فضائل ہیں سورہ یاسین کے بھی، کہ مردے کی موت کے وقت اس کے صورت کے پڑھنے کا حکم ہے، نہ کہ اس کے ترجمے کو سننے کا حکم ہے، یا اس وقت موت کے وقت یا اس کی جان کنی کے وقت تم اس کو قرآن سورہ یاسین کے معنی سمجھاؤ، یا اس کو قرآن کا وہ نور جو ان آیات کے اندر بند ہے اس کے دل کو تسلی دینے کے لیے وہ سناؤ. ساری زندگی پڑھے نا قرآن کو، سمجھے، ترجمے کے ساتھ سیکھے، لیکن جب مرنے کا وقت ہو تو اس وقت کوئی کہے کہ نہیں قرآن کو پڑھنے کا فائدہ تب ہوگا جب اس کو ترجمہ بھی سناؤ. اس وقت تو اللہ کے پاس جا رہا ہے، اس کو اس کی کلام سناؤ تاکہ اس کا دل پاک ہو جائے، یہ کافی ہے. تو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. اور اسی طرح سورہ بقرہ کو جو جیسے اللہ تعالیٰ نے اونٹ کی کوہان سے تشبیہ دی ہے، کہ جس طرح کوہان اونٹ کی بلند ترین ایک عضو ہوتا ہے، اور اسی طرح سورہ بقرہ بھی قرآن پاک کا بلند ترین حصہ ہے. بیان ہی اللہ تعالیٰ نے جیسے سورہ بقرہ کو اونٹ کی کوہان سے تشبیہ دی، ایسے سورہ یاسین کو قرآن کا دل قرار دیا گیا ہے، کہ ایمان دل میں ہوتا ہے اور اس کا تعلق عقیدے سے ہوتا ہے. اور وہ عقیدہ جو ہے وہ اپنے اندر جذبات، محبت، نفرت، خوشی اور اس طرح کے اخلاقیات، اس کا وہ تعلق پھر اس دل سے جڑتا ہے. بہرحال یہ تو کنفرم ہو گیا کہ یہ سورہ جو ہے قلب القرآن ہے، قلب القرآن، قرآن کا دل ہے. تو اب اس کو پڑھنے والا بھی دل سے جب اس سورت کو پڑھتا ہے تو جو بھی نیت کرتا جاتا ہے، انما الاعمال بالنیات، نیت کا تعلق دل سے ہوتا ہے، تو وہ اس کا معاملہ اس سورت سے ویسے ہوتا جاتا ہے. اس لیے اس سورت کے اندر ایک خاص کلمہ بھی ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے تکوینی امور میں بہت طاقت حاصل ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. کن فیکون کا کلمہ بھی اس میں ہی ہے، اسی سورت کے آخر میں ہے. اور یہ پڑھنے سے انسان کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں، نیت کرنے سے کہ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین کی برکت سے حاجات کو، مصیبتوں کو، حاجات کو پورا کر دیتے ہیں، مصیبتوں کو، تکلیفوں کو، پریشانیوں کو، اداسیوں کو، غموں کو اللہ تعالیٰ منمل کر دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں. اور پھر فرمایا فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. اللہ نے حضور کے لقب سے یاسین کو نام، اس سورت کو نام یاسین سے شروع کیا، حضور کے لقب سے، اور پھر اس کا اختتام اللہ نے اپنے کلمہ تکوین اور فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، جس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر اس کو 10 دفعہ پڑھ کے کوئی دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے. اور اگر معاشرے میں عزت کھو بیٹھا ہے تو اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو پھر بحال کر دیتی. یہ آخری کلمہ فسبحان الذی بیدہ سے لے کے آخر تک، سورت کے آخر تک. بہرحال اس سورت کو اس لیے دل کے ساتھ بہت مناسبت تھی، اس لیے اس سورت کا نام بھی قلب القرآن کہا گیا ہے، قلب القرآن. اور اس سورت میں حشر نشر، قیامت کا دن، اس کی تفصیل یہ بھی پیش کی گئی ہے. اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت مبارکہ کی
فضیلت میں جو بعض مفسرین نے پھر اس سے حدیث نقل کی ہے، جیسے مسند ابو یعلا کی ایک حدیث ہے کہ جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ فی لیلۃ اصبح مغفور اللہ، کہ جو شخص رات کے وقت سورۃ یاسین کی تلاوت کرے، ایک تو صبح کے وقت کرے تو سارے کام اس کے دن کے پورے ہوں گے، اور من قرأ فی لیلۃ اصبح مغفور اللہ، اگر رات کے وقت سورۃ یاسین کی کوئی تلاوت کر کے سوئے تو اس کو صبح کے وقت اللہ تعالیٰ کی جانب سے بخشش اور مغفرت کا پروانہ عطا کیا جاتا ہے۔ اس طرح مسند احمد کی بھی حدیث ہے جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور امام نسائی نے دن رات کے اعمال میں اس کو بڑی تفصیل سے اس کو پیش کیا ہے عمل الیوم واللیل میں، کہ جیسے قرآن کا دل سورۃ یاسین ہے، اسی طرح جو شخص اس سورت کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور آخرت کے فکر کے ساتھ، اگر وہ آخرت کے گھر جنت کی فکر سے اگر کوئی اس کو تلاش کرتے ہوئے پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور بخش دیں گے۔ لا یقرؤھا رجل یرید اللہ والدار الآخرۃ الا غفر اللہ۔ لا یقرؤھا رجل، ایسا شخص جو کہ اس سورت کو پڑھے، وہ ضرور بھی ضرور، لام یہاں نفی نہیں ہے بلکہ اس کی تاکید بن رہی ہے کہ جو اللہ کے تعالیٰ کی رضا کے لیے اور بدار الآخرہ اور آخرت کے گھر کی تلاش کے لیے پڑھے گا، الا غفر اللہ۔ اب لا استثناء کے معنی میں یہاں مگر کہ جو پڑھتا ہے تو اس کے لیے بخشش کی جائے گی۔ اسی طرح بعض مفسرین کرام نے اس کے متعلق ایک حدیث مسند بزاز کی بھی مسند بزار اس کی بھی نقل کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوددت انہا فی کل قلب انسان من امتی، لوددت انہا فی کل قلب انسان من امتی، کہ میں یہ بات بڑی ہی پسند کرتا ہوں کہ میری امت کے ہر شخص کے دل میں اس صورت کو یاد کیا جائے اور وہ اپنے دل میں اس کو رکھے۔ لوددت انہا فی کل قلب انسان من امتی، میری امت کے ہر شخص کے دل میں اس صورت کا ہونا ضروری ہے۔ اس طرح تفسیر حقانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بزرگان دین کے کچھ عملیات اور اس کے اثرات اور اس کے طریقے بتائے ہیں، اور اس طرح امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مجربات میں بھی اس سورۃ یاسین کے پڑھنے کو 7 مرتبہ پڑھنے سے مشکل حل ہونے کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح جو ہے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سخت بدبختی کا شکار ہو چکا ہو، یا پھر موت کے وقت اس کی روح نہ نکل رہی ہو اور مشکل کا شکار ہو، تو ایسے شخص پر بھی سورۃ یاسین کی تلاوت کرنے سے اس کو اللہ تعالیٰ فراخی دے دیتے ہیں۔ بہرحال اس سورت کی تلاوت جو ہے تمام صورتوں میں قرآن پاک کے اندر سورۃ رحمان کی طرح بڑا ہی اثر اور تاثیر کن اثر رکھتی ہے۔ بہرحال سورۃ یاسین کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ یہ اگرچہ حروف مقطعات میں سے ہے اور مفسرین نے اس کے ان حروف کے مختلف معنی بیان کیے ہیں، لیکن اللہ و رسول عالم صحیح معنی میں حروف مقطعات کے معنی صرف اللہ ہی کو معلوم ہیں یا رسول اللہ کو بتائے گئے ہیں۔ تو اب یہاں ایک سوال پیدا ہوگا کہ جب یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، یاسین کو اللہ تعالیٰ کی بعض علماء نے اللہ کے ناموں میں شمار کیا، اور حروف مقطعات بھی اللہ کے ناموں میں سے ہیں، جیسے حامیم عین سین قاف، کافا یا عین صاد، اور اللہ کا لفظ جیسے اللہ کا خاص ہے تو یاسین بھی اللہ کا لفظ خاص ہو گیا۔ تو کیا اس وجہ سے اس کو پھر عوام لوگوں کو یاسین کہنا، کسی کا نام یاسین رکھنا، تو کیا یہ پھر
جائز ہے۔ بہرحال ایسے ناموں کا اطلاق جو ہے وہ مخلوق پر تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن بعض اسماء ربانی بھی ایسے ہیں کہ جو کسی حد تک مخلوق کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے رحیم ہے، کریم ہے، مالک ہے، رؤوف ہے۔ تو ایسے ہی اگر یاسین کو بھی اس حیثیت سے کہ اللہ کا نام ہے لیکن وہ مخصوص ذات، اس میں ذات نہیں کہ جس میں جیسے اللہ کا لفظ ہے اور رحمان کا لفظ ہے، تو اس میں کوئی بھی کسی کو، انسان کو یا کسی شے کو رحمان یا اللہ سے نہیں پکار سکتا، تو بعین ہی اگر یاسین کو اگر کوئی شخص رحیم کریم کے ناموں سے تشبیہ دیتے ہوئے اگر رکھا جائے تو پھر اس کا اطلاق کسی آدمی پہ ہو سکتا ہے، مگر اس کے معنی کو ملحوظ رکھنا ضروری ہوگا کہ اس کے نام میں کوئی ایسی لفظ کی جنبش یا ایسا کوئی معنی کا استعمال نہ کیا جائے کہ جس سے اس کی اللہ کی شان میں کوئی کمی آئے۔ اور بعض علماء نے میں نے ابھی بتایا کہ یہ سورت یاسین کو، یاسین کا جو نام رکھا گیا ہے، اور ان کے نزدیک یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، جیسے کہ اس کو لکھنے والے زاد المیسر اور اسی طرح فتح القدیر والے نے بھی لکھا ہے کہ جیسے طٰہٰ حضور نبی کریم کا نام ہے، طٰہٰ، مدثر، مزمل، تو ایسی یاسین بھی یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ اور ویسے بھی وہ دانائے سبل ختم الرسول مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، یہ جو بتائے گئے ہیں۔ ہوئی انوار کی بارش قدم رکھا محمد نے، زمیں کو چومنے عرش معلیٰ بار بار آیا، بڑا مشہور و معروف شعر ہے علامہ اقبال کا، تو اس میں یاسین حضور کو کہا گیا ہے۔ اور اسی طرح بعض محدثین مفسرین نے یاسین کو 2 حرفوں سے مرکب کیے ہے۔ ان کے نزدیک یہ 2 حرف، یہ بھی حوالہ جو ہے معالم التنزیل میرے خیال میں کتاب کا ہے، یا کوئی اور بحر المحیط میں بھی ہے، کہ جس میں انہوں نے یا اور سین کو 2 الگ حرف مقرر کر کے بتائے ہیں، اور اس کا معنی یہ کیا ہے کہ اے انسان، سین سے مراد انسان، جو کہ عرب کے جو مشہور قبیلہ تھا بنی طے، ان کے ہاں اس لفظ کا یہی معنی کیا جاتا ہے، یعنی حبشہ کی زبان میں بھی اس کا معنی لیا جاتا ہے، گویا اس سے سین سے مراد انسان وہ لیتے ہیں، اور اس کے باقاعدہ اشعار میں اس کا ذکر عربی کی پرانی کتابوں میں ملتا ہے۔ بہرحال اس لیے یاسین کہ اے انسان، یا مخاطب کے لیے ہے، ندا ہے، یا اور سین جو ہے وہ انسان اس سے مراد ہے، اور اس میں افضل البشر، نور البشر، خیر البشر اگر کوئی ذات انسان کی ہے تو وہ محبوب کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور بعض نے اس کو یاسین کے معنی میں سید البشر کہا ہے، جیسے میں نے ابھی بتایا ہے کہ سین یا سے مراد یعنی سردار، اور پھر اس کے بعد سین سے مراد بشر یعنی سید البشر۔ اس لیے حدیث شریف میں بھی آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر فرمایا تھا، آپ کا یہ ارشاد جو کہ نقل کیا ہے، اس کو نقل کرنے والی کتاب کا نام میرے خیال میں در منصور ہے، بہرحال حدیث کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے در منصور والوں نے حدیث کا حوالہ نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا انا سید البشر، انا سید ولد آدم، کہ میں بنی آدم کے لوگوں میں، انسانوں میں سردار ہوں، اور پھر کہا لا فخر، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں، بلکہ یہ تو میرے اللہ کی طرف سے ایک خاص مہربانی ہے جو مجھے یہ منصب عطا کیا گیا ہے، اس لیے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے تحت میں اس کو پیش کر رہا ہوں۔ انا سید البشر و انا سید ولد آدم، کہ میں بنی حضرت آدم کی اولاد میں سردار ہوں۔ تو یہ حضور کی قیادت عامہ کا ذکر ہے اس میں، گویا کہ سید البشر و سید الثقلین کہہ کر۔ امام شاہ اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یاسین 3 حرفوں سے ملی ہوئی ہے،
یا سین کے اندر نون کو بھی لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس سے مراد ایک خاص قسم کا نور ہے جو اللہ تعالیٰ کائنات میں پیش کرتا ہے. وہ نور کا نزول جو قرآن پاک اور اس سورت مبارکہ میں ہوا ہے کہ جس سے اس سورت کی شان اور زیادہ بڑھ گئی ہے. وہ پوری دنیا میں سورہ یاسین کا نور بکھر رہا ہے. یہ تھی مختصر سی تشریح جو کہ آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے. باقی اس کے جو عنوانات ہیں وہ انشاءاللہ اگلے درس میں تفصیل سے آئیں گے اور بالآیات ایک ایک آیت کی ترجمہ اور تفسیر پیش کی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے اس ابدی نور سے بہرہ ور ہونے کی پوری توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ کا بھائی مفتی ڈاکٹر امداد اللہ محمود فرید، رئیس دارالفتہ جامعہ مظاہر العلوم آریہ بازار لاہور کینٹ، مقیم حال کویت.